آخری بات اس سلسلے میں ہے، یہ ذرا تصوف والی بات ہے۔ بعض جاہل صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے یا رسالت سے افضل ہے۔ اس سے میں بکواس سے کم نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نے کہہ دیا سب صوفیہ کی بات نہیں ہے، جاہل صوفیہ۔ یہ جان لیجئے عبدیت، ولایت، نبوت، یہ ایک کاڈر میں آ رہے چلے آ رہے۔ ہر نبی پہلے عبد ہے، پھر ولی ہے، پھر نبی ہے، یہ تین درجے ہو گئے۔ نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جس کی ہستی میں، جس شخصیت کی نبوت رسالت جمع ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا یوں کر کے کہ ایک نبوت کا رخ ہے اللہ کی طرف ہے، لے رہا ہے اینٹینا جیسے ہوتا ہے آپ کا، اور ایک یہ ادھر اس کو پھیلا رہا ہے۔ یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے۔ لیکن اس میں نبوت کو افضل کہا جائے گا، کیوں؟ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، رسالت کا رخ مخلوق کی طرف ہے۔ نبوت مولانا روم کہتے ہیں مرتبہ عروج میں ہے، رسالت مرتبہ نزول میں ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کوہ طور سے کہا گیا جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، اب اونچائی سے نیچے اترنا پڑے گا نا، کوہ طور کی بلندی پر تھے۔ اور اسی کو کہا ہے کہ رات کو کیا ہوتا ہے جب اللہ کا رسول، اللہ کا نبی کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کی عبدیت ہے، یہ اس کی نبوت ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ اور دن میں کیا ہے؟ تبلیغ کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ اس سے بعد اس نے کہہ دیا پاگل ہو تم، تو دل میں رنج تو پیدا ہوا نا، کچھ تکدر تو آیا نا، دل میں کچھ نہ کچھ تو محل آ جاتا ہے نا آدمی کے۔ انہیں مجھے پاگل کہہ دیا، یہ مجھے الصادق الامین کہتے تھے، آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے، رات کو کھڑے ہو کر اب ذرا اندر کی صفائی کرو۔ یہ تکدر جو آ گیا تھا، دھو دو اس کو۔ مولانا روم نے بہترین مثال دی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو وہ فضا کو دھوتی ہوئی، فضا کے اندر جو کثافتیں ہیں ان کو لے کر پھر وہ زمین پر آئی، پھر زمین کو دھویا اس نے، اس کی کثافتیں لی دریاؤں میں چلا گیا۔ یہ صفائی ہو رہی ہے۔ یہی پانی جب سمندر میں پہنچ گیا، اب وہاں سے سورج کی تمازت سے وہ بخارات کی شکل میں اٹھ رہا ہے، کتنا صاف ہے وہ، اس میں کوئی کثافت ہے؟ وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے، جیسے کہ آپ لیبارٹری میں پانی ڈسٹل کر لیں۔ یہ صفائی ہو رہی ہے۔ یہ رات کا معاملہ ہے، جانب اللہ تعالیٰ کی جانب رخ ہے، یہ ہے نبوت۔ اور یہ دن کا معاملہ ہے، اس میں کثافتیں بھی ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ بہرحال یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہستی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس کی نبوت اس کی رسالت سے افضل ہے۔ واللہ عالم۔ میں نے آج اپنی پوری بات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھ دی ہے۔ اپنے خطبہ ثانی کے بارے میں مجھے خاصا اطمینان ہے کہ بحمداللہ میرا جو معافی الضمیر تھا، میں اسے صحیح طور پہ ادا کر پایا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ ختم نبوت یا اختتام نبوت، اور اس کے مقابلے میں تکمیل نبوت اور رسالت، ان کا فرق۔ اور یہ کہ حضور کی فضیلت تکمیل نبوت اور رسالت میں ہے، ختم نبوت میں تو نہیں ہے۔ آپ پر تکمیل ہوئی ہے نبوت اور رسالت کی، اور بدقسمتی سے ہم نے اس پہلو کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ پھر یہ کہ تکمیل نبوت کے مظاہر کیا ہیں؟ قرآن میں ہدایت کامل، دین حق کامل، نظام زندگی تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسالت کی تکمیل، عالمی رسالت، پوری دنیا کے لیے، پورے نوع انسانی کے لیے، پہلے اور آخری رسول ہیں جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور نمبر دو، دین کی صرف تبلیغ نہیں، دین قائم کر کے دکھاؤ۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تو جو ہم کہہ چکے ہیں
کہ یہ تو ایک ریولیوشنری اسائنمنٹ تھا، انقلاب برپا کرنا۔ لیکن آج اس میں ایک چیز کا اضافہ کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجیے گا۔ حضور کی شخصیت میں رسالت کامل ہوئی، نبوت کامل ہوئی۔ نمبر 3، انسانیت اپنی معراج کو پہنچی، بشریت کی تکمیل ہوئی۔ وہ کیوں؟ تاریخ انسانی کا میں پچھلی دفعہ گواہیاں دے چکا ہوں، عظیم ترین انقلاب حضور نے برپا کیا، لیکن یہ انسانی محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر و مصابرت، استقامت و مقاومت، اس کی بنیاد پر ہوگا۔ ہیومن اسٹرگل، یہ نوٹ کیجئے، معجزوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے معجزے، میں اس کی وضاحت ابھی کر دوں گا، جن کو ہم معجزے کہہ دیتے ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ بھوک لگی تو من و سلوہ اتار دیا، پیاس لگی تو ایک چٹان سے 12 چشمے نکال دیے، سمندر سامنے آیا تو ایک عصا کی ضرب سے پھاڑ دیا، تو نہیں ہوا۔ محنت، مشقت، انسانی جد و جہد، صبر و مصابرت، ایثار و قربانی، استقامت و مقاومت، یہ ہے وہ چیزیں انسانی لیول پر، ایٹ ہیومن لیول، یہ انقلاب برپا کیا گیا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے غالب کے بارے میں، اس کی حمد کرتے ہوئے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا ہو جا۔ اے غالب، تمہارے اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی قوت متخیلہ کے اندر کتنی پرواز رکھی ہوئی ہے، تمہارا خیال کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں یہ تو علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں جو مبالغہ کیا ہے، لیکن ان کے اپنے بارے میں یہ الفاظ سیکھے، لیکن بہرحال حضور کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے اللہ نے انسان میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ ہیومن اسٹرگل 23 ایئرس، اس کی ذرا سا بھی نقشہ سامنے آئے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، ہم تو ایک شعر پڑھتے ہیں نا حضور کی مدح میں ساری سیرت کی تقریروں میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمت دارن تو تنہا داری۔ حضور فرماتے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، میں نے تنہا وہ ساری اٹھائی۔ طائف کا دن ہو، 3 سال کی قید، بھوک اور پیاس کے ساتھ، یہ ہماری قید نہیں جیل والی، کھانا تو ملتا ہے، اور بی کلاس والے تو اپنے جان بنا کر آتے ہیں وہاں سے جیل سے، صحت جو ہے اور تکڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، وہاں تو کھانے کچھ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، ٹوٹل بائیکاٹ، 3 سال۔ احد میں کیا ہوا؟ خندق میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے کہ نہیں؟ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، میں نے جو بات کہی ہے یہ بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، معجزہ، اس کی بھی آج میں چاہتا ہوں حقیقت سمجھ لیں۔ لفظ معجزہ کے معنی کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی شے، جس کے بعد انکار کرنا ممکن نہ رہے۔ معجز، اعجاز، عاجز کر دینے والی شے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے رسول کا جو یا تو امت کی ڈیمانڈ پر دکھایا جائے یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے۔ مثلا حضرت صالح کی قوم نے کہا، اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو دیکھو اس چٹان جو ہے ہمارے سامنے، اس میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد ہو جائے۔ اللہ سے دعا کی اور گابن اونٹنی برآمد چٹان سے ان کی آنکھوں کے سامنے، یہ تو معجزہ ہو گیا، ڈیمانڈ پر۔ یا یہ ہے کہ رسول اپنے دعوے کے طور پر، ثبوت کے طور پر لاتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ جب گئے ہیں، میں آیات لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے، انہوں نے کہا بتاؤ کون سی آیات ہے، کیا نشانیاں لائے ہو؟
انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ